حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور لانے کے بعد وہ بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی شریعت پر چلنے والے بنیں گے۔ تو یہ کامل نبی اولو العزم پیغمبر ہے، اور وہ بھی جب واپس دنیا میں آتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ویسے ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے حضور علیہ السلام کو بڑی ہی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی آسمان پر معراج پر کیسے چلے گئے؟ درمیان میں تو بہت بڑا آگ کا کرہ ہے، اور بہت بڑا ایریا ایسا ہے کہ جہاں انسان زندہ بچ ہی نہیں سکتا، جل جائے گا، اور ایک علاقہ ایسا ہے جہاں اتنی ٹھنڈک ہے کہ وہاں کوئی انسان بچ نہیں سکتا، ٹھنڈک کی وجہ سے مر جائے گا۔ تو دو ایریاز کو کراس کر کے کیسے ایک بندہ اوپر چلا بھی گیا، آ بھی گیا؟ ہم نے کہا ارے عقل کو حاضر کر کے سمجھو تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب کو معلوم ہے جنت میں تھے، اور جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، آخر انہوں نے بھی وہ آگ اور ٹھنڈک کا ایریا کراس کیا، لیکن انہیں کچھ نہ ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور انہوں نے بھی وہ آگ اور ٹھنڈک کا ایریا کراس کیا، انہیں بھی کچھ نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو اللہ نے ایسی شان دی ہوتی ہے کہ آگ اور ٹھنڈک کے ایریاز ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، ہمارے نبی کی شان ان سے بھی بلند و بالا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے، ابھی تک دنیا میں موجود ہیں، قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے گئے، قیامت کے قریب تشریف لے کے آئیں گے۔ ایک نبی آسمانوں پہ گیا، ابھی تک آیا نہیں، اور دوسرا نبی آسمانوں سے آیا، ابھی تک اوپر گیا نہیں، لیکن اللہ نے آمنہ کے لال کو اور مسلمانوں کے پیغمبر کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ آسمانوں پر عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے، اور جنت دوزخ کا معائنہ اور دیدار کر کے پھر دوبارہ نیچے زندہ سلامت تشریف لے کر آئے۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، میرے نبی کی شان کو پہچانو، میرے نبی کے مقام ختم نبوت کو پہچاننے والے بنو۔